تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادبی اصطلاحات کے سلسلے میں ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے عینیت۔ اور عینیت جو ہے یہ اس کو مثالیت بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تصوریت بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی کی جو اصطلاح ہے آئیڈیلزم، یہ اس کا ترجمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ عین جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اصلی یا حقیقی، اور انگریزی کے جو آئیڈیلزم ہے وہ لاطینی زبان سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ مثالیت لفظی بھی اس کا مطلب جو ہے لیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ ایک لفظی معنی میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، اور فلسفیانہ جو اس کی ایک جہت ہے اس میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح سے وہ استعمال ہوتا ہے۔ عینیت جو ہے وہ روحانیت کو مادیت کے اوپر ترجیح دیتی ہے، یعنی مادہ جو ہے وہ ثانوی چیز ہے اور روح جو ہے وہ اصل حقیقت ہے۔ یہ اس کا ایک موٹا سا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو آپ آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور آئیڈیلزم جو ہے یا عینیت پسندی یا عینیت یا مثالیت جسے کہا جاتا ہے یا تصوریت ہے، یہ اصل میں تنقید کی ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ کیسی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیت ہے یا عینیت ہے یا تصوریت ہے۔ یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے کہ مثالیت جو ہے وہ اعتدال اور توازن کا نام ہے، اور چیزیں جب سامنے ہوتی ہیں تو ان میں کچھ جو دیکھنے والا ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور خامی ہو جاتی ہے، نظر اس کو آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر یوں نہیں یہ یوں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ تو اسی لیے یہ جو مذہب کے لوگ ہیں جو زیادہ تر اسپریچولزم کے قائل ہیں اور جنہوں نے ادب کے اندر بھی مذہب کو برتنے کی کوشش کی، مغرب میں بھی مشرق میں بھی ہر جگہ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو ارد گرد ہمارے ہے، یہ تو بالکل مادی دنیا، یہ اصل دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے نا اصل میں کہیں اور ہے، یہ اس کا عکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت اس پہ بھی بحث ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ جو مشہور فلاسفر ہیں اس کو افلاطون کی طرف لے جایا جاتا ہے، افلاطونی فلسفہ ہے یہ، ہیگل اس کے بعد جو جدید فلاسفر ہیں اس میں اس کا نام ایک آتا ہے، اور برکلے جو ہے یہ اس تھیوری کے ماننے والے بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ عینیت جو ہے اس کی بنیاد غیر مادی کی بجائے روحانیت کے اوپر وہ اپنی بنیاد رکھتی ہے، اور مادے کو سمجھتی ہے کہ یہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف جو دیکھنے والے ہیں یہ ان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالکل عارضی ہے، حقیقی یہ نہیں ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ نقل کی نقل ہے، یعنی یہ اصل کی نقل ہے۔ اور پھر جو کچھ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، چاہے وہ شاعری ہو رہی ہے یا چاہے وہ افسانہ لکھا جا رہا ہے یا ڈرامہ، کوئی بھی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہو رہا ہے، یا جو بڑھئی ہے وہ کرسی بنا رہا ہے، یا لوہار جو ہے نا لوہے سے چیزوں کو مولڈ کرے، تو وہ اصل میں نقل کی بھی نقل ہے۔ یعنی اس میں یہ عینیت پسندی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو چارپائی ہے، چارپائی بنانے والے نے بنائی تو اصل میں اس کے ذہن میں کسی نہ کسی کھاٹ کا، کسی سونے والے پلنگ کا اس کے ذہن میں کوئی نقشہ تھا، وہ خیال تھا اس کا، تو وہ جو خیال ہے وہی اصل میں عینیت پسندی ہے۔ تو جہاں تک جو ہے یہ آفاقی ذہن جو ہے نا وہ مادے کا خالق ہے، انسانی ذہن مادے کا خالق ہے، موضوع معروض کا خالق ہے، اور یعنی جو چیز موجود ہے، جو سامنے ہمارے چیز جو سبجیکٹیو ہے، وہ اصل میں آبجیکٹیو کو وہ دیتی ہے،
اس کو یعنی سامنے رکھ کر وہ کہی جاتی ہے۔ اردو ادب میں اس کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ یہ ایک طرح کی کلاسیکیت کی ضد ہے، اور مثالیت پسندوں میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ جو بھی چیز پیش کی گئی ہے یہ ناکافی ہے اور یہ اکمل اور مکمل نہیں ہے، اس کو مزید جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی جو کل ہے، ایبسلیوٹ جو ہے، وہ صرف روحانیت کے اندر ہی ممکن ہے۔ وہ جیسے ہم یہ بھی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خواب ہے، تو خواب جو ہے نا وہ اصل میں جیسے پورا یہاں پہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ جو آپ کی خواہشات ہیں وہ یہاں پہ پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ کہیں اور پوری ہوں گی، وہ کہیں اور ان کا جگہ ہے پوری ہونے کی، تو اس کو کہا جاتا ہے تصوریت پسندی یا تصوریت اور عینیت۔ اچھا جی، اب یہ اس فلسفے کو جو ادب میں استعمال کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے، پورا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا اس کے اوپر بنا ہے۔ یہ حقیقت پسندی اور ترقی پسندی، آپ کہہ سکتے ہیں پروگریسیوزم اور ایگزسٹینشلزم کہ یہ اگینسٹ ہے، اس کے یہ خود کسی تھیوری کے اگینسٹ آئی ہے، اور اس کے رد عمل میں بہت ساری جو تھیوریز ہیں یا جو نظریے ہیں وہ بنے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس جو تھیوری ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ چیزیں جو ہیں وہ جیسی ہیں یہ تو ہیں، لیکن ان کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہے اہمیت پسند۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہماری اصطلاح ہے مضمون آفرینی۔ مضمون آفرینی کا مطلب ہے نیا پن، نیا طریقہ، نیا سٹائل، اور لفظوں کو ہیر پھیر کر عدل بدل کر کوئی نئی چیز نئے طریقے سے بیان کر دینا، یہ کہا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ان کی جو مضمون آفرینی کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مضمون آفرینی سے مراد ہے کوئی نیا مضمون پیدا کرنا، کسی پرانے مضمون میں کوئی نیا پہلو تلاش کرنا، یا کسی پرانے مضمون کو نئے ڈھنگ سے بیان کر دینا، یہ ہے مضمون آفرینی۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ شعر میں جو الفاظ لے کے آئے جائیں وہ تشبیہ و استعارے جو ہیں نا ان کی بنیاد پر ان میں نیا پن پیدا کیا جائے، اس کا مضمون آفرینی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو معنی یہ بھی لیا جاتا ہے اردو اور فارسی میں، معنی یا بھی، یعنی آپ معنی نکال لیں، کوئی نئے طریقے سے نئے ڈھنگ سے کوئی معنی جو ہے اس کے اندر نکال لیں۔ شبلی نے کہا ہے کہ جس چیز کو لوگ مضمون آفرینی کہتے ہیں، اس کی تخلیق کی جائے تو یہ وہ کوئی نیا استعارہ یا تشبیہ ہوتی ہے، یا کوئی انوکھا مبالغہ یا کوئی شاعرانہ دعویٰ ہوتا ہے جو دراصل صحیح نہیں ہوتا، لیکن شاعر اس کا مدعی ہوتا ہے اور شاعرانہ استدلال سے ثابت کرتا ہے۔ اس کو حسن تعلیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حسن تعلیل کی ہم الگ سے بھی بات کریں گے، اور یعنی ایسی وجہ جو بظاہر تو وجہ نہ ہو لیکن شاعر وہ وجہ بیان کرے، اسے حسن تعلیل کیا جاتا ہے۔ مضمون آفرینی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نئی تشبیہ اور نئی استعارے کی بنیاد پر نئی بات کی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ پہلے سے کہی ہوئی بات کو اس کے اندر نیا پن پیدا کیا جائے۔ تو یہ صرف دو اس کی صورتیں ہیں۔ اگر ہم کسی شعر کے اندر بیان کریں تو میر کا شعر ہے کہ ہر خطۂ چمن پر ٹک گاڑ کر نظر کر، بگڑے ہزار شکلیں تب پھول یہ بنائے۔ اور غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اب اگر آپ دوسرے شعر کو دیکھیں کہ لوگ مر جاتے ہیں اور اس کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ ایک یعنی ایسا مضمون ہے، لیکن اس مضمون کو نئے انداز میں نیا پن اس نے یوں دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے مٹی میں نہیں ملتے۔ غالب کہتا ہے ساری شکلیں مٹی میں نہیں ملتی۔ قبروں میں جب دفن کر دیتے ہیں، جب آپ ان کو جلا کے راکھ بہا دیتے ہیں تو وہ بھی پانی کا اور زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین میں گاڑ دی جائیں تو وہ پھولوں کی صورت دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہوں وہ اصل میں کسی کا جسم ہو جو کہ پھولوں کی شکل میں دوبارہ اگایا ہو۔ تو یہ مضمون میں نیا رنگ ہے۔ اور
نیا پن، آپ کسی ایک پہلی سے کہی ہوئی بات کو نیا انداز دینا۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک شعر رکھتا ہوں کہ ایک شعر ہے میر کا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ آپ سب نے سنا ہوگا، یہ زبان زد عام شعر ہے، لیکن اسی مضمون کو بیان کیا ہے خواجہ میر درد نے، جو ان کے ہم عصر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ اور اسی مضمون کو مرزا داغ دہلوی نے کہا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔